ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں۔ سلطان بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ چونکہ تصویر کا زمانہ نہیں تھا اس لیے ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ بادشاہ ہیں۔ یہ لوگ چور تھے اور بادشاہ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے مشورے کر رہے تھے۔ چوروں کے سردار نے نئے آنے والے آدمی یعنی سلطان محمود غزنوی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نئے آنے والے شخص نے جواب دیا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ہوں۔ سردار نے سمجھا کہ یہ بھی چور ہے۔ اس پر سردار نے کہا کہ ہر چور ایسا کوئی کمال فن بتائے جو کسی اور کے پاس نہ ہو، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ایسا چور جو چوری کے فن و کمال سے ناواقف ہو وہ چوروں کے لیے باعث عار اور شرمندگی ہے۔ سردار کے سوال کے جواب میں ایک نے کہا کہ میں کتے کی آواز سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں مٹی سونگھ کر بتاؤں گا کہ خزانہ کہاں ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں جس کو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں وہ دوبارہ کسی بھی شکل میں اور کتنی ہی لمبی مدت کے بعد آئے میں اسے پہچان لوں گا۔ بالآخر سلطان کی بھی باری آ گئی۔ سلطان نے کہا کہ اگر تم سب پکڑے جاؤ اور جرم کی سزا میں جلاد کے حوالے ہو جاؤ تو اگر میں داڑھی ہلا دوں تو تم سب رہا ہو جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی سردار نے کہا کہ ارے اصل چور تو یہی ہے کہ جس کے پاس ایسا کمال ہے جو کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اسے ڈبل حصہ دیا جائے گا۔ بالآخر یہ سب چور بادشاہ کے گھر میں چوری کے لیے گئے۔ وہاں کتے کی آواز آئی۔ کتے کی آواز سنتے ہی اسی چور نے جو کتوں کی بولی سمجھتا تھا بتایا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ یہاں مالک مکان بھی ہے، لیکن سردار نے اس کی بات کو مسترد کر دیا جبکہ اس کی بات واقعی صحیح تھی۔ دوسرے چور نے مٹی سونگھ کر خزانے کا پتہ بتا دیا۔ خزانے نکال لیے گئے اور سب نے مل کر تقسیم کر لیا اور وعدے کے عین مطابق سلطان کو ڈبل حصہ ملا۔ صبح بادشاہ نے پولیس بھیج کر تمام چوروں کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ شاہی تاج پہن کر شاہی کرسی میں جلوہ افروز ہوئے اور اپنی شکل تبدیل کر دی۔ جب تمام چور حاضر ہوئے تو کسی کو بھی یہ اندازہ اور وہم نہ تھا کہ یہ رات والا شخص ہی ہے، لیکن ایک چور جس میں یہ صلاحیت تھی کہ ایک بار ملاقات کرنے کے بعد وہ اس شخص کو بھولتا نہیں تھا، وہی چور بیٹھے بیٹھے کبھی ہنس رہا تھا اور کبھی رو رہا تھا۔ جب اس سے اس بات کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ بادشاہ ہی ہیں جو گزشتہ رات ہمارے ساتھ چوری میں شریک تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر میں داڑھی ہلا دوں تو تم سب رہا ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے یہ اپنا وعدہ پورا کر کے ہمیں رہا کر دے، اس لیے ہنس رہا ہوں، لیکن چونکہ ہم نے ان کے ہی گھر میں چوری کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے اس لیے ممکن ہے کہ بادشاہ غصے میں سب کو قتل کر ڈالے۔ بس اسی بات پہ رونا بھی آ رہا ہے۔ جب تمام چوروں نے حسب وعدہ اپنا اپنا کمال دکھا دیا تو بادشاہ کہنے لگے کہ اگر ایک چور اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاتا ہے تو یہ تو مشہور قول ہے کہ شریف انسان جب وعدہ کرتا ہے تو پورا بھی کرتا ہے۔ اب اس قول کے مطابق میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ اپنا وعدہ پورا کروں۔ یہ کہہ کر سب کو رہا کر دیا۔ یہی حال قیامت کا ہوگا کہ لوگ میدان حشر میں اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے کبھی ہنسیں گے اور کبھی اپنے جرائم اور نافرمانی کی طرف دیکھتے ہوئے روئیں گے۔